अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने जिस तरह से पीका एक्ट में तरमीम करके इस मुल्क को आमरीत की राह पर चला दिया है और लोगों की जुबानों पर और उनके इजहार राय पर पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पर हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात किए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट ने भी एक इंतहाई मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया और आप अच्छी तरह जानते हैं ये है पीका तरमीमी एक्ट 2025। और एक तवील अरसे के बाद जब इस कानून को मंजूर किया जा रहा था तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पे सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुन जो हैं इस मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे थे। और इस दफ़ा जो मुज़ाहरे हैं ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं। और पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी जो कि तकसीम है और बहुत सी तंजीमें हैं, PFUJ के कई ग्रुप हैं, लेकिन ये वो मुतनाज़ा कानून है जिसके ख़िलाफ़ आज PFUJ के जो तमाम ग्रुप हैं उन्होंने मुज़ाहरा किया और अभी शायद मज़ीद मुज़ाहरे भी होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ सहाफ़ियों का और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का फ़र्ज़ है कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करें? क्योंकि ये कानून जो है ये सिर्फ मीडिया की आज़ादी के लिए ख़तरा नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म है ये उसकी आज़ादी के लिए ख़तरा है। कहा यह गया है कि इस कानून का मकसद फेक न्यूज़ का ख़ात्मा है, लेकिन सब कि इस कानून का असल मकसद फेक न्यूज़ के नाम पर हुकूमत पर सियासी और सहाफ़ती तनकीद करने वालों का मुंह बंद करना है। आज जब इस कानून को सेनेट से मंजूर किया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब ने क्या कहा, सुनिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसमें जोर आएगा। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है। जर्नलिस्ट, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। भाई कानून ऐसे नहीं पास होते। प्रेस गैलरी है, उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए। उनका ताल्लुक क्या PTI से है? इनसे नहीं है। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे और उनका हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आपने राइट ऑफ अपील भी खत्म कर दिया। जो ट्रिब्यूनल है उसकी हाई कोर्ट की पावर्स हैं। आपके जजेस वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस सब्जेक्ट को हैंडल करने में और आपने लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। और इस कानून को डिफेंड किसने किया? वफाकी वजीर राना तनवीर साहब ने इसको डिफेंड किया। क्या कहा, सुनिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा, हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो गया। हर वो शख्स जो किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, जो झूठी खबर फैला रहा है, जिसके जरिए सोसाइटी में अफरा तफरी या कत्लो गारत तक बात पहुंच रही है, ये जंगल का सोसाइटी नहीं है या जंगल नहीं है। ये बिल पास हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो एक फितना अंगेजी हो रही है या एक शर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, उसमें बेहतरी आएगी और कंट्रोल होगा। पीपल्स पार्टी 3-4 साल पहले इस कानून की सख्त मुखालफ थी, इसको काला कानून कहती थी। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये एक वाइट लॉ है, एक सफ़ेद कानून बन चुका है। इस कानून में ऐसी क्या बात है कि सहाफ़ी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और कुछ जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो इस कानून के बारे में शकूक व शुबात का इजहार किन अल्फाज में कर रहे हैं? जरा सुनिए एमल वली खान साहब क्या कह रहे हैं। जालिम लोग हैं, इजहार राय पे पाबंदी लग रही है, ना मीडिया के साथ मशवरा हुआ है, पे बैठे ना किसी और के साथ मशवरा हुआ है। ये जो पीका एक्ट आ रहा है इससे बूटों की खुशबू आ रही है, फिर इससे वर्दी की बू आ रही है। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन। तो कम अज़ कम एमल वली खान साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाई, मीडिया की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो आज इसको सपोर्ट कर रही थी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक JUIF के साथ है उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। कुछ और भी जमातें हैं जो कि अपोजिशन का हिस्सा है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। इस कानून में ऐसी क्या चीज़ है, क्यों सहाफ़ी जो हैं इस कानून को अपनी आज़ादी पर एक हमला तस्वुर कर रहे हैं? पीका एक्ट के तहत एक अथॉरिटी कायम की जाएगी और इस अथॉरिटी का नाम होगा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको एक कॉरपोरेट अदारे की हैसियत हासिल होगी, ये अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है, इसका ऑफिस इस्लामाबाद में होगा और अथॉरिटी के दफातर दीगर सूबों में भी कायम होंगे। इस अथॉरिटी के तहत एक सोशल मीडिया कंप्लेंट कौंसल कायम की जाएगी और वफाकी हुकूमत इस कंप्लेंट कौंसल को तश्कील करेगी और चेयरमैन और 4 दीगर इसके मेंबर्स होंगे। कौंसल अफराद, ऑर्गेनाइजेशंस और अवाम की तरफ से शिकायत वसूल करेगी और
اس پہ کارروائی کرے گی. اس اتھارٹی کے تحت ٹریبیونلز بنائے جائیں گے, یعنی کہ اسپیشل عدالتیں بنائی جائیں گی. وفاقی حکومت جتنے بھی ٹریبیونلز قائم کرنا چاہے کر سکتی ہے. اس میں ایک چیئرمین جو ہائی کورٹ کا جج ہوگا, ایک صحافی, ایک سافٹ ویئر انجینئر اور سوشل میڈیا رائٹس ایکسپرٹ ہوگا. اور یہ ویسے ہی ٹریبیونلز ہیں جیسے ٹریبیونلز پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے بنانا چاہتی تھی. اسی طرح اس اتھارٹی کے ذریعے ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جائے گی. یہ ایجنسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوگی. اور اس قانون کے تحت کسی بھی ویب سائٹ ایپلیکیشن, موبائل ویب ایپلیکیشن یا کمیونیکیشن چینل یا دیگر ایپلیکیشنز کو رجسٹر کرنا ہوگا. یعنی یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا ٹویٹر یا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ وغیرہ پہ اگر کسی نے اپنا چینل بنانا ہے یا اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اس کو اس اتھارٹی سے جا کے رجسٹریشن کرانی ہوگی اور اجازت حاصل کرنی پڑے گی. اور ایسا مواد بھی فیک کے لائے گا جس پہ حکومت شک و شبہ کرے گی کہ جی اس میں جعل یا جھوٹا مواد ہے. اور پارلیمنٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کی کارروائی کے دوران حذف شدہ مواد جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ نشر یا دکھانے کے لیے اپلوڈ نہیں کیا جا سکے گا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ جو نیا قانون ہے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025, اس کے ذریعے جو حکومت ہے خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ, اس نے جو سوشل میڈیا پہ پورا جو کنٹینٹ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی ہے. اور اس پر اس لیے جو صحافی تنظیمیں ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس لیے اس پہ اعتراضات کر رہی ہیں کہ پہلے سے ایک پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے, پیمرا, وہ پہلے سے موجود ہے, لیکن پیمرا کو پیمرا کے آفیشلز نہیں چلاتے, پیمرا کو کوئی اور چلاتا ہے. اسی طرح اس قانون کے تحت یہ جو نئی سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے اس کو بھی حکومت کے سرکاری افسران یا حکومت کے لوگ نہیں چلائیں گے, کوئی اور لوگ چلائیں گے جو کہ آج کل جس طرح پیمرا کو چلاتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ مادر پدر آزاد ہے اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور وفاقی وزارت اطلاعات انفارمیشن منسٹری جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو کم از کم 40 سے زیادہ قوانین وہاں پہ ملیں گے جو کہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. اس میں 7 ایکٹ ہیں, یعنی کہ 7 ایکٹ آف دی پارلیمنٹ ہیں, اور اس میں 9 آرڈیننس ہیں جس میں پیمرا آرڈیننس 2002 بھی شامل ہے. اس میں 8 ریگولیشنز ہیں, 3 کوڈ آف کنڈکٹ ہیں اور 14 رولز ہیں. اور یہ جو وزارت اطلاعات کی جو ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے سوشل میڈیا ریگولیشنز 2021 کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا, جو کہ پیکا ایکٹ 2016 کے تحت 2021 میں عمران خان کی حکومت نے بنائی تھی. اور یہ کہنا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے, یہ ہے فیک نیوز. یہ فیک نیوز کون پھیلا رہا ہے؟ خود حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑی ہو کے پھیلا رہی ہے کہ جی پاکستان میں تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی قانون ہی موجود نہیں, حالانکہ قانون جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا نام ہے سوشل میڈیا ریگولیشنز 2021 جو کہ عمران خان کی حکومت کے دور میں آیا تھا. اور اس پر بھی ہم نے اعتراض کیا تھا, اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور حکومت نے کہا تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے, لیکن اس کو آج تک تبدیل نہیں کیا گیا. اب یہ قانون جو ہے آج منظور کر لیا ہے سینٹ نے, اب اس کو انفورس کیا جائے گا. اور اس پر اپوزیشن, انسانی حقوق کی تنظیمیں اور صحافیوں کی تنظیمیں اعتراضات کر رہی ہیں. لیکن ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب یہ قانون منظور کیا گیا اسلام آباد میں, تو آج اسلام آباد میں یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق مسٹر اولوف سکوگ بھی موجود تھے. مسٹر اولوف سکوگ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز میں سویڈن کے سابق سفیر رہے ہیں اور آج کل انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کے دورے پہ ہیں. جب قانون منظور ہو گیا اور اس پہ بہت اعتراضات سامنے آئے تو انہوں نے جن حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کی ان سے انہوں نے پوچھا کہ اس قانون پہ کیوں اعتراضات کیے جا رہے ہیں, تو کہا گیا جی کوئی ایسی بات نہیں, ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا جا رہا. حالانکہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آج صحافیوں نے اس قانون کی مخالفت کی اور اس پہ اعتراضات کیے. اور یورپی یونین جو ہے وہ پہلے ہی ملٹری کورٹس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین کا جو اعتراض ہے اس کی کیا اہمیت ہے. یورپی یونین جو ہے وہ اس نے پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دے رکھا ہے, جس کے تحت پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ
یورپی ممالک میں جاتی ہیں اور ان کو وہاں پہ بہت سی سہولتیں حاصل ہیں، تو اب ہم یہ تو نہیں یورپی یونین سے کہتے جی کہ آپ پاکستان سے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ واپس لے لیں، لیکن جو یورپی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ تو اپنی جو انتظامیہ ہے جو پاکستان کو ڈیل کرتی ہے اس سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق اب کوئی بھی سوشل میڈیا پر بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکے گا۔ اگر کوئی یوٹیوب پہ چینل بنانا چاہتا ہے یا پھر ٹویٹر پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہے تو پھر اس سے پہلے اس حکومت سے اجازت لینا پڑے گی، تاکہ یہ حکومت اس سے یہ گارنٹی لے سکے اور اس سے یہ بات کنفرم کر سکے کہ وہ اس حکومت کے خلاف تو بات نہیں کریں گے، جس کے بارے میں انہیں یہ شک ہوگا کہ یہ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، انہیں اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جن کے بارے میں انہیں پتا ہوگا ان کی تعریف کریں گے یا ان کے بارے میں پازیٹیو بات کریں گے انہیں ہی اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ پہلے ہی اس ملک میں بہت سی کرپشن ہے، اب کرپشن کا ایک اور نیا طریقہ مل جائے گا، جس ادارے کو اس معاملے کے لیے بنایا جائے گا وہ ادارہ بھی اس لوٹ مار میں لگ جائے گا۔ اگر کسی کو سوشل میڈیا پر اپنا کوئی اکاؤنٹ بنانا ہے یا پھر یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بنانا ہے تو پھر وہ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے بھی رشوت دے گا، جس طرح سے پہلے ہی پاکستان میں جب بھی کوئی ادارے میں کسی کو کام ہوتا ہے تو پہلے اس ادارے کو رشوت دینا پڑتی ہے، پھر ہی اس کا کام ہوتا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بھی اکاؤنٹ بنانا محال ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو پہلے آسانی سے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا لیتے تھے، سوشل میڈیا یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ جو پوری دنیا میں سب کے لیے فری ہے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹ جو فری میں بنائے جا سکتے ہیں وہ پاکستان میں رشوت دے کر بنائے جائیں گے اور کسی کو بھی اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی حکومت کی اجازت کے بغیر اکاؤنٹ بنا بھی لیتا ہے تو نہ صرف اسے جیل جانا پڑے گا بلکہ اسے بھاری جرمانہ بھی پے کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر جمہوریت نہیں ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان کا کس کے ساتھ کمپیریزن ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان جمہوریت کی اس پستی پر چلا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک کہنا بھی مذاق بن کر رہ گیا ہے، جہاں لوگ نہ ہی اپنی مرضی سے آزادی اظہار رائے کا اظہار کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اکاؤنٹ بنا سکیں گے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کی گستاخی کر دی اور سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا، ان کے کالے کرتوت یا کالے کارنامے عوام کے سامنے رکھ دیے، یہ اس انسان کو اتنی بڑی سزا دیں گے کہ کوئی بھی ایسا جرم کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ان شارٹ ناظرین، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ جس طرح مرضی عوام کا مینڈیٹ چوری کریں، جتنا مرضی عوام پر ظلم و ستم کریں، قتل و غارت کریں، جتنی مرضی لوٹ مار کریں، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اس ملک میں بادشاہت کی طرح یہ اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں بادشاہت ہوتی ہے، اس پر کوئی بھی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اسی طرح کا یہ نظام پاکستان میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔